اللہ تمہارے ساتھ. مسلمانوں گھبرانا نہ، غم نہ کرو. اگر کسی موقع پر تنہا ہو گئے انتظار کرنا. اگرچہ آج آیتیں نہیں اترتی لیکن مولا کا عذاب تو ضرور آ ہی سکتا ہے. بنا لو تم جو کچھ بھی کرنا ہے بنا لو. مسلمانوں کے چہرے کھود ڈالو، مسلمانوں کی گردنیں اکھاڑ دو، مسلمانوں کی عزتوں کے ساتھ کھلواڑ کرو، مسجدوں کو تہس نہس کرو. تم کیا سمجھتے ہو زمین تمہارے باپ کی ہے؟ یہ اللہ کی زمین ہے، یہ اللہ کی زمین ہے. ان الارض یورثها، اللہ تعالیٰ اپنی زمین کا وارث جسے چاہتا ہے بناتا ہے. یہ اور بات ہے کہ ہم آج عمل کے کچے ہو چکے ہیں. ہم نے خود مسجدوں سے منہ موڑ لیا تھا. ہو سکتا ہے ہمارے مولا نے ہم سے مسجدیں لے کر ان کو دی ہوں، مگر میں جانتا ہوں مسجد کی وہ سرزمین تحت الثری سے لے کر عرش اعظم تک مسجد ہی رہے گی، اور رب ذوالجلال کے ہاں فیصلہ تو ہوگا. تم اگرچہ عدالتوں کو خرید سکو تو خرید لو، لیکن ایک دن وہ آئے گا جب آواز آئے گی لمن الملک اليوم، آج کی بادشاہت کس کی ہے، آج کی حکومت کس کی ہے. پھر جواب بھی آئے گا للہ الواحد القہار، قہر کرنے والے ایک خدا کی آج حکومت ہے. آؤ اللہ تعالیٰ اس دن آواز دے گا این الجبابرہ این المتکبرون، کہاں ہے وہ ظالم و جابر، کہاں ہے وہ گھمنڈی لوگ. آ جاؤ اللہ کی بارگاہ میں. ان کو کہا جائے گا ان کی حیثیت چونٹی کی بناؤ اور ان کو پورے اہل محشر اپنے پیروں سے رون کر کے بتائیں، تاکہ تمہارے تخت کی کوئی حیثیت نہیں. حقیقت میں اللہ رب العزت کی شریعت قیامت کے دن نافذ ہوگی. ہم تو اس انتظار میں کٹ جائے گی زندگی. اب بات مجھے صدیق اکبر کی ذات سے یہ کہنی ہے، میں مسلمانوں کو توکل دینا چاہتا ہوں، یقین دینا چاہتا ہوں. گھبراؤ نہیں. ساری چیزیں بھی چھن جائیں تو تمہارے ایمان کو کوئی چھین نہیں سکتا جب تک تم اپنے ہاتھوں سے اسے بیچ نہیں دیتے. اللہ رب العزت تمہارا حامی ناصر مددگار ہے. اس نے قرآن میں کئی جگہوں پر وعدہ فرمایا کان حقا علینا نصر المؤمنین. اللہ فرماتا میں نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے مدد کروں گا تو مومنین کی مدد کروں گا، مدد کروں گا تو مومنین کی مدد کروں گا. میرے عزیزو آج بھی مدد ہی تو ہے، مدد ہی تو ہے. الحمدللہ ہم تعداد میں اب اگرچہ تھوڑے ہیں لیکن ہماری حیثیت ایسی ہے 32 دانتوں کے بیچ میں ایک زبان کبھی کسی دانت سے دبتی بھی نہیں ہے، کٹتی بھی نہیں ہے. اللہ بس ایسے ہی اس زبان کی حفاظت فرمائے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کا معاملہ تو یہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ کسی کو بھی عزیز نہیں رکھتے. حضور سب سے اول درجے پر، حتیٰ کہ اپنی بیٹی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک بار حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے ساتھ بیٹھے حجرے میں، بات تیزی سے ہو رہی تھی. صدیق اکبر داخل ہو گئے اور ہاتھ تک اٹھا دیا. حضرت عائشہ صدیقہ سے کہا خبردار تجھے معلوم ہے تم کس سے بات کر رہی ہو؟ شوہر ہیں لیکن اللہ کے رسول ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو روک لیا. یہ ہمارا معاملہ ہے، یہ ہمارا معاملہ ہے. حضرت ابو بکر صدیق چلے آئے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی کسی چیز کو پسند نہیں کرتے جو حضور کی رضا کے خلاف. جب سیدہ عائشہ صدیقہ پر الزام لگایا تھا کچھ منافقین نے، تہمت لگائی تھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے کہا تم اپنے ماں باپ کے گھر میں رہو جب تک یہ معاملہ کلیئر نہ ہو جائے. 1 مہینے تک حضرت عائشہ حضرت ابو بکر کے گھر میں تھی. وہ کہتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس نہیں آتے. اتنے دنوں تک حضرت ابو بکر نے بھی میرے سے بات نہیں کی. یہ نہیں کہ بیٹی ہے بلکہ رسول اللہ کا جو نظام ہے وہ میرے گھر میں بھی چلے. ایک بار صلح حدیبیہ کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اتنا فرما دیا تھا 1400 صحابہ مکہ کے لیے نکلے حضور کے ساتھ عمرہ کرنے کے لیے. سنو، عمرہ کرنے کے لیے نکلے، احرام پہن کر کے نکلے، لیکن مکہ کے کافروں نے بیچ راستے میں روک لیا، کہا تم عمرہ نہیں جا سکتے، نہیں جاؤ گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں نے بیچ راستے میں روک لیا. 35 کلومیٹر مکہ باقی ہے. سوچو 450 کلومیٹر کا فاصلہ ہے مکہ مدینہ. مدینے سے جو چل کر کے صحابہ آئے ہوں تقریباً 400 کلومیٹر چلے ہوں، اور ان کو قریب مکہ کے آ کر کے کہہ دیا جائے اب تم نہیں جا سکتے، عمرہ نہیں کر سکتے، ان کی حالت کیا ہونی چاہیے؟ صحابہ جوش میں تھے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیں ہم ان کے پرخچے اڑا دیں. بدر بھی ہو چکی تھی، احد بھی ہو چکی تھی، خندق بھی ہو چکی تھی.
सारी जंगों में सहाबा ने अपने जौहर दिखा भी चुके थे। ये 6 हिजरी का मामला है। सन 6 हिजरी में हुदैबिया का मामला आया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी निगाह नबूवत से देख रहे थे। आपने फरमाया नहीं, जंग नहीं चाहता मैं, इसलिए कि हम हालत एहराम में हैं। हालत एहराम में हम जंग नहीं चाहते। हुजूर ने सुलह की बात कर ली मक्का वालों से। वो बज़ाहिर दब करके सुलह लग रही थी, तो उसमें हजरत उमर सबसे ज्यादा बेकरार थे, सबसे ज्यादा बेकरार। साहबा से वो बार बार पूछते थे क्या हम हक पर नहीं, हमको जंग की इजाजत क्यों नहीं मिल रही है? ये मक्का वालों को हम बराबर बता देंगे। आज तो हम 1400 की तादाद में है, बदर में तो सिर्फ 313। हुजूर क्यों नहीं इजाजत दे रहे हैं? हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मना कर दिया, नहीं मैं सुलहनामा लिख रहा हूं। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पास हजरत उमर आए। हुजूर के बाजू पकड़ करके जोश में पूछने लगे, आका क्या हम हक पर नहीं हैं, क्यों आप इजाजत नहीं दे रहे? हुजूर ने फरमाया, उमर जो मैं देख रहा हूं वो तुम नहीं देख रहे हो। हजरत उमर बेकरार थे। ये नाफरमानी नहीं, बेकरारी आपकी जो थी वो फर्ते जिहाद में थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैसे कोई उम्रा से रोक सकता है, इस बात की बेकरारी थी। हजरत उमर ने ये सोचा कि अबू बकर को मना लूं, अबू बकर मान गए तो रसूलुल्लाह को भी ये मना लेंगे। हजरत अबू बकर के पास आए, सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को उन्होंने जोर से कहा, ए अबू बकर आप नहीं देख रहे हम 1400 की तादाद में और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुलह लिख रहे हैं मक्का वालों के साथ सुलह, वो भी ऐसी सुलह कि हमारी उसमें इज्जत नहीं है। मक्का वाले ऐसी सुलह लिखा रहे थे कि जिसमें उनके ही फायदे थे, मदीने वालों के फायदे नहीं थे। हजरत उमर बार बार कह रहे थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक को जला लाया, उनके हाथ झटक दिए। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा, इल्ज़म गर्ज़क या उमर, ऐ उमर अपना होश संभाल, तू किसके फैसले पर बात कर रहा है? वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग कहें तो जंग है, सुलह कहें तो सुलह है। मेरा ईमान है कि रसूल जो करते हैं वो अपनी तबीयत से नहीं, वो वही इलाही से करते हैं। हजरत उमर ने कहा, उस दिन मुझे एहसास हुआ कि ईमान क्या है। रसूलुल्लाह की हर बात को मिनान तस्लीम करना, ये सिद्दीक अकबर से सीखो। उस सुलह को हजरत उमर ने तस्लीम किया। ये सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की ज़ात तय्यबा थी। मेरे अजीजों, अगर इन्हीं पर पूरी बात खत्म हो जाएगी, मेरा वक्त निकल जाएगा। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तकरीबन 2 साल और चंद माह आपने खिलाफत के उमूर को संभाला और आपकी उम्र मुबारक 60 साल से तजावुज कर चुकी थी। 63 साल के करीब आपकी भी उम्र मुबारक थी। ठंडियों की वजह से आप गुस्ल फरमाए और उसी में बीमार हुए। जमादिल आखिर का महीना था, जमादिल आखिर की 18 तारीख थी, जब सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपने चंद सहाबा को जमा किया और क्या वसीयत की जानते हैं कि ये मेरा आखिरी वक्त है। मैं खिलाफत को 6 सहाबा के हवाले करके जा रहा हूँ जो अशरा मुबशरा में से थे। हजरत उस्मान थे, हजरत अली थे, हजरत उमर थे, हजरत तलहा थे, हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ थे। ये सहाबा साद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु थे। ये सहाबा के हवाले करके जाते हैं, ये आपस में जिसको खलीफा बनाए, ऐ मुसलमानों तुम उसको खलीफा मान लेना। लेकिन खिलाफत के मामला कैसे चल रहे हैं वो मैं आज आपको डिटेल में ले जा रहा हूँ। यह 18 जमादिल आखिर की तारीख थी जब हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपने घर वालों के साथ बैठे आखिरी वसीयत ये करते हैं, मेरा इंतकाल हो जाए, मुझे गुस्ल दिया जाए, कफन दिया जाए, तो दफन करने से पहले मेरे जनाजे को रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरे के सामने लाकर रखना। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मज़ार अक़दस कहाँ था? आयशा सिद्दीका का हुजरा था और दरवाजा लगता था, वो एक कमरा था, दरवाजा था। हजरत अबू बकर कहते हैं उस दरवाजे के पास जनाजे को लाकर रख देना और खबरदार कहीं ले जाकर के उठाकर दफन न करना, बल्कि बाहर खड़े होकर के इजाजत मांगना। ऐ अल्लाह के रसूल, तुम्हारा रफीक, तुम्हारा दोस्त आपके बगल में दफन होने की इजाजत मांगता है। अगर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इजाजत दे दे तो मुझे हुजूर के पहलू में दफन कर देना। ये हो सकता है मेरे अजीजों, इस बात को शायद वहां भी सुन रहे होंगे तो तड़प जाना चाहिए कि सिद्दीक अकबर ने ये नहीं कहा, साहबा ने भी ये नहीं पूछा इजाजत, कब्र वाले से कैसी इजाजत? वो रसूल पाक कब्र में है,
اور کہنے والا کوئی عام آدمی نہیں، ابو بکر صدیق ہے، خلیفۃ المسلمین ہے رضی اللہ عنہ۔ صحابہ نے بھی کچھ بھی کہا نہیں، ٹھیک ہے، سب کو شاید عقیدہ وہی تھا جو آج بریلی کے امام نے ہمیں دیا ہے۔ صحابہ کا عقیدہ وہی تھا، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ اسی لیے انہوں نے نہیں کہا، پوچھا نہیں۔ وفات ہو گئی، غسل کے بعد، تجہیز تکفین کے بعد جنازہ لایا گیا، اور ان کے مطابق صحابہ نے دروازے کے باہر کھڑے ہو کر کے پوچھا بھی، اے اللہ کے رسول، آپ کا رفیق، آپ کا خلیل، آپ کا یار غار آپ کے پہلو میں دفن ہونا چاہتا ہے۔ صحابہ کا عقیدہ دیکھو، ملاحظہ کرو۔ اس وقت فرماتے ہیں صحابہ باہر تھے، اچانک دروازے کی چٹکنی کھلی، دروازہ کھل گیا، قبر اطہر سے آواز آئی، ادخل الحبیب الی الحبیب، حبیب کو حبیب کے ساتھ داخل کرو۔ عزیزان گرامی، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس آواز کو کون نہیں پہچانتا تھا؟ صدیق اکبر اللہ تعالیٰ عنہ کو اجازت کے بعد دفن کیا گیا ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پہلو میں وہ آرام فرمائے ہیں۔ صدیق اکبر کی کیا ذات ہے میرے عزیزو، دنیا میں تھے تو رسول کے ساتھ رہے، قبر میں ہیں تو رسول کے ساتھ ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا قیامت کی سور پھونکنے کے بعد دنیا کی سرزمین سے سب سے پہلے اٹھنے والا میں ہوں گا، دوسرے نمبر پر ابو بکر صدیق ہوں گے، تیسرے حضرت عمر ہوں گے۔ حضور خود فرماتے ہیں، اے لوگوں تمہیں معلوم ہے محشر کے میدان میں میں کس طرح سے آؤں گا؟ میرے آقا فرماتے ہیں میں اپنی قبر سے اٹھوں گا، ابو بکر و عمر اٹھیں گے، میں دونوں کے ہاتھوں پر دونوں کے کندھوں پر اپنا ہاتھ رکھ کر کے میدان محشر میں آؤں گا۔ اللہ اللہ، وہ جلوہ کیسے ہوگا جب ایک وزیر اس طرف ہو، دوسرا وزیر اس طرف ہو، بادشاہ حکمت بیچ میں ہو۔ وہ قیامت کے دن ہے۔ اسی لیے میرے عزیزو، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بادشاہت آج بھی ہے یا نہیں؟ بادشاہ کس کو تسلیم کرتے ہو؟ بادشاہ کس کو مانتے ہو؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ ایک محقق نے بڑے اچھے انداز میں مجھ سے بات کہی تھی کہ دنیا کا نظام ہے کہ جب بادشاہ کرسی پہ ہوتا ہے تو وزیر اس کے پہلو میں ہوتے ہیں، وزیر ادھر ہے، ادھر کوئی وزیر بیٹھا ہے۔ بادشاہ جب اٹھ کے چلا گیا تو وزیر بھی چلے جاتے ہیں، وزیروں کی کرسیاں بھی خالی ہوتی۔ بادشاہ جب تک بیٹھا ہے وزیر بھی بیٹھے ہوئے ہیں، جب تک بادشاہ کرسی پر ہے وزیر بھی ہیں۔ وزیروں کا اگل بغل ہونا بھی اس بات کی علامت ہے کہ نظام سلطنت چل رہا ہے، نظام سلطنت چل رہا ہے۔ اے لوگوں، تم کس خام خیالی میں ہو؟ کیوں کسی کی جے وجے پکارتے ہو؟ کیوں کسی کو بادشاہ تسلیم کرتے ہو؟ اللہ کے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جب تھے تب وہ شاہ تھے، وہ بادشاہ تھے۔ اپنی قبر اطہر میں جب گئے تو ایک پہلو میں صدیق اکبر لیٹے ہیں اور آگے کے پہلو میں عمر فاروق لیٹے ہیں۔ یہ اس بات کی علامت ہے وزیر اب بھی اگل بغل ہیں اور بادشاہ اپنی کرسی بادشاہت پر قائم ہے۔ وہ زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ جب تک یہ قبروں کا منظر قائم رہے گا سمجھنا رسول اللہ کی بادشاہت قائم رہے گی۔ آئی نئی حکومت، سکہ نیا چلے گا، عالم میں رنگ بدلا، صبح شب ولادت بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی۔ میرے عزیزو، اس نبی کا دور ختم نہیں ہوا، اس نبی کا دور اب بھی باقی ہے، اس نبی کا دور اب بھی باقی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ، صدیق اکبر اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد جو صحابہ موجود تھے انہوں نے مشورے سے، جو 6 صحابہ تھے، مشورے سے بالاتفاق سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں بیعت کر لی۔ یہ جمادی الاخر کا مہینہ تھا، 13ویں ہجری تھی۔ یہاں سے حضرت عمر فاروق نے نظام خلافت کو سنبھالا۔ آپ کا دور اتنا سنہرا ہے، اتنا سنہرا ہے، وہ عمر جس کے آداب پہ شیدا سقر، عز و شان عدالت پہ لاکھوں سلام۔ عزیزان گرامی، اس عمر کی ہم بات کرنے چلے ہیں جس کے متعلق میرے نبی نے خود فرمایا جس راستے سے عمر چلتے ہیں شیطان اس راستے پہ نہیں آتا ہے۔ جہاں تک عمر کی خوشبو جاتی ہے شیطان اس سے دور بھاگتا ہے۔ لو کان بعدی نبیا لکان عمر بن خطاب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر میرے بعد کوئی نبی ہو سکتا تو عمر ابن خطاب ہوتے، لیکن میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ اس لیے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پاک ایسے مشورے ہوتے تھے، کئی مرتبہ کا معاملہ ایسا ہے لوگ الگ الگ مشورے دیتے
تھے, حضرت عمر جو مشورہ دیتے تھے اسی کے مطابق قرآن کی آیت آ جاتی تھی. الموافق رأیہ للوحی والکتاب, آپ کا لقب دیا گیا. پردے کے معاملات جو آئے عورتوں پر, یہ حضرت عمر کے مشورے سے آئے. اذان دینے کے جو الفاظ ہیں یہ حضرت عمر کے مشورے سے ہیں. یہ تمام معاملات میں حضرت عمر نے خود مشورہ دیا تھا اور اللہ نے حکم بھی ویسے ہی نازل فرمایا. اور حدیث میں یہ ملتا ہے کہ عمر کی زبان پر اللہ کے کلمے ہوتے ہیں. اللہ رب العزت کی جو صداقت ہے, جو حقانیت ہے, وہ حضرت عمر فاروق کی زبان پر قائم ہوتی. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 سال خلافت کے اس نظام کو سنبھالا. کتنے؟ 10 سال. لیکن آپ کا نظام ایسا تھا, آج پوری دنیا میں لاکھوں عمر ہوں گے, لیکن صرف اگر آپ عمر کہو گے تو ذہن پہلے عمر ابن خطاب کی طرف جائے گا. لاکھوں عمر آئے گئے اس کے بعد, لیکن صرف اگر عمر کہو گے یا عمر فاروق کہو گے, کسی کا ذہن دوسرے عمر کی طرف نہیں جاتا, اسی رسول کی عمر کی طرف جاتا. اپنے تو اپنے, غیروں نے بھی مثال تھی, غیروں نے بھی مثال تھی. ہندوستان کی یہاں پر گاندھی جی کو آپ کون نہیں جانتا؟ نہیں جانو گے تو وٹامن یم بھی نہیں رکھ سکتے. گاندھی جی نے خود اپنے تحریر میں لکھا ہے, موجود ہے یہ بات, انہوں نے لکھا ہے کہ مجھے معلوم نہیں کہ ہمارے مذہب کی جو شخصیات ہیں وہ حقیقت میں تھی بھی کہ نہیں تھی, لیکن ہندوستان کی پارلیمنٹ اب قائم ہوگی تو جو بھی سنبھالے گا میں اس کو 2 نام دے سکتا ہوں کہ ان کی طرح سنبھالو, ایک ابو بکر, دوسرے عمر کا. کہا کہ یہ 2 نام خالی خیالی نہیں ہیں, فیلڈ پر تھے اور کر کے دکھایا.